بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب انصرنی فی التعلیم۔ نکالے پیج نمبر 112۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور ان کو بر وقت پڑھا اور ان کا رکوع اور سجدہ پوری طرح ادا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے ذمہ کوئی عہد نہیں ہے، چاہے بخشے چاہے عذاب دے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، اور اس میں کسی مسلمان کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ جو 5 نمازوں کی فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ دیکھیں 5 وقت کے نمازوں کے بارے میں اب تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، اب تو وقت بھی ہے، ہمارے پاس گھڑی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں نماز میں، یہ موبائل میں اذان ہو جاتی ہے، موبائل میں ایپ ہے، کیلنڈر ہے، تو وقت لکھا ہوا رہتا ہے، تو پھر ہمیں وقت جو ہے آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے وقت میں تھوڑا بہت تبدیلی آتی رہتی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے، ان 5 نمازوں کے اوقات بھی پتہ ہونا چاہیے، اور 5 نمازوں کے نام بھی پتہ ہونا چاہیے، اور 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر جیسے کہ صبح فجر کی نماز ہے، اس میں پہلے 2 سنت اور پھر 2 فرض۔ ظہر میں 12 رکعت ہیں، 12 رکعت میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ پھر اس کے بعد عصر ہے، عصر میں 8 رکعت ہیں، 4 سنت، 4 فرض۔ مغرب میں 7 رکعت، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ پھر اس کے بعد عشاء میں 17 رکعت، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ تو یہ جو نمازوں کی رکعت ہے، دیکھیں ابھی بہت سارے گھروں میں ایسا ہے جن کو نہیں معلوم ہے، تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نمازوں کے وقت اور نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، سب سے پہلے یہ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کتنی ہیں، تو پورے 5 نمازوں میں ٹوٹل سنت مؤکدہ کتنی ہیں؟ 12، ٹھیک ہے۔ 2 سنت جو ہم فجر میں پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد ظہر میں پہلے کی 4 سنت اور بعد کی 2 سنت، یعنی فرض نماز سے پہلے جو 4 فرض سے پہلے 4 سنت ہے اور 4 فرض کے بعد جو 2 سنت ہے، یہ 6 کی 6 سنتیں مؤکدہ ہے۔ تو 6 ظہر میں، 2 فجر میں، کتنی ہو گئی؟ 8۔ پھر اس کے بعد عصر کی جو سنت ہے وہ سنت مؤکدہ نہیں، لیکن پڑھنے کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کیونکہ اس کا الگ ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب میں ہے، مغرب میں 2 سنت، تو 10 ہو گئے، اور عشاء میں 4 سنت، 4 فرض کے بعد جو آتی ہے 2 سنت، وہ سنت مؤکدہ ہے، تو ٹوٹل 12 ہو گئی۔ تو 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنے والا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے یہ 12 رکعت سنتوں کی حفاظت کی اور ان کو کبھی نہیں چھوڑنے کی کوشش کی اور ہمیشہ ان کو پڑھتا رہا، تو انشاءاللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس شخص کے لیے اور سفارش کریں گے۔ تو اسی لیے یہ نمازوں کا بہت زیادہ، حالانکہ ہمیں کوئی بھی جتنی بھی نمازیں ہیں پوری پڑھنی چاہیے، زیادہ تر لوگ کوتاہی کرتے ہیں عصر کی نماز میں، 4 سنت چھوڑ دیتے ہیں، صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے مؤکدہ نہیں ہے تو کیوں پڑھیں۔ اسی لیے کچھ لوگ اتنے عادی ہو جاتے ہیں عصر میں 4 پڑھنے کی کہ بچے دیکھتے دیکھتے ان کے گھر کے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے عصر کی صرف 4 رکعت ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا نہیں 8 ہے، 4 تو پڑھتے ہی نہیں۔ تو اسی لیے 4 رکعت، دیکھیں جب قیامت کے دن ہماری فرائض میں کوئی کمی آئے گی، ٹھیک ہے، جب انسان کے فرض میں کوئی کمی آئے گی تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندوں کی نفلوں پر نظر ڈالو، سنتوں پر نظر ڈالو، اس کے فرض کی کمی کو اس کی سنتیں پورا کریں گے، اس کی نفل پورا کریں گے، کہ دیکھیں جتنے بھی رکعت دی گئی ہیں اس میں ہم کمی ہی نہ کریں، پوری کوشش کریں کہ جتنی رکعتیں ہم اتنی پوری کی پوری پڑھیں۔
ٹھیک ہے. پھر یہی جو ہماری سنتیں نفلیں اور جو ہم اس کے 5 وقت نماز کے علاوہ جو ہم اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز اور یہ ساری تہجد کی نماز، یہ جو بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ نفل نمازیں ہماری نیکیوں میں کس قدر اضافہ کر رہی ہیں. تو دیکھیں کسی انسان کے فرض میں کمی ہوگی تو یہ سنت اور نفل کیا کریں گے، اس کے فرائض کو پورا کرنے میں پورا اپنا حق ادا کریں گے. اسی لیے جو ہمیں یہ نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی انسان کو وقت ملتا ہے تو نفل پڑھنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد نماز کے فرائض اور واجبات اور سنن اور مکروہات پڑھیں گے. تو نماز کے فرائض کیا ہے سب سے پہلے پتا ہوگا، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، تو اس سے نماز ہم صحیح طریقے سے. تو سب سے پہلے ہم نماز کے فرائض پڑھیں گے. خارجی فرائض ہے، دوسرا شرائط نماز ہے. پھر اس کے بعد اور چند فرائض ایسے ہیں جو نماز کے اندر ہیں، تو ان سب کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھیں گے. تو نماز کے جو فرائض ہیں کیا ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ستر عورت یعنی جتنا ہمیں ستر چھپانا ہے وہ پورے ستر کا چھپا ہوا ہونا. جیسے بعض عورتیں ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے، ابھی آج کل جیسے نیچے کا جو پینٹ ہے اتنا اوپر کر لیتے ہیں کہ ٹکنے نظر آتے ہیں، یا تو پھر ہاتھ کے گٹے نظر آتے ہیں، تو اس میں نماز نہیں ہوگی. تو دیکھیں اتنی محنت سے وضو کرنا، اتنی محنت سے نماز پڑھنا اور پھر نماز کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ نماز کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح نماز آپ کو پورا فائدہ دے. تو یہاں پر جو ہے نماز ہوگی ہی نہیں، اگر ستر کھلا ہوا ہوگا عورت کا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اسی لیے ستر عورت یعنی مرد کا جو ستر ہے وہ کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورتوں کو چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ تمام بدن کو ڈھانکنا فرض ہے. اسی طریقے سے نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی جہاں پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ پاک ہونا. نماز کا وقت ہو جانا، ایسا نہیں کہ آپ عصر کی نماز کا وقت آپ ظہر میں پڑھ لیں. بہت سارے ایسے مسئلے بھی آتے ہیں کہ اگر ہم کو جلدی جانا ہے تو عصر کی نماز ہم جلدی پڑھ کے جا سکتے ہیں کیا؟ تو ایسا حنفی میں نہیں ہے. ہاں جو شافعی مسلک کے ہیں ان کا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کچھ حنفی بھی ایسے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جب یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم کو باہر جانا ہے تو ہم بھی جلدی پڑھ کے نکل سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، ہم کو اپنے حنفی مسلک کے اعتبار سے ہی چلنا پڑے گا. جس وقت ہمارا وقت ہوگا اسی وقت میں پڑھنا ہوگا، ہم پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اسی لیے نماز کا وقت ہونا بھی کیا ہے، شرط ہے. پھر قبلے کی طرف رخ ہونا، ایسا نہیں کہ قبلہ اس طرف ہے اور آپ دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی. نماز کی نیت کرنا، یعنی جس وقت کی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کر لینا. تکبیر تحریمہ کہنا. قیام یعنی کھڑا ہونا. قرات یعنی 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 چھوٹی سورہ پڑھنا. پھر اس کے بعد رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ کرنا اور اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا. اگر ان میں سے کوئی چیز بھی جان بوجھ کر یا بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. اسی لیے نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کیوں معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ نماز کے واجبات اگر چھوٹ گئے تو سجدہ سہو سے نماز پوری ہو جائے گی. لیکن اگر فرائض چھوٹ گئے تو سجدہ سہو سے نماز پوری نہیں ہوگی بلکہ نماز باطل ہو جائے گی اور ہمیں پھر سے نماز کو نئے سرے سے پڑھنا پڑے گا. تو یہ جو ہم نے ابھی 14 فرائض پڑھے ہیں، یہ اس میں سے اگر کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو ہمیں نماز کو پھر سے دہرانی پڑے گی. اب یہاں سے واجبات نماز پڑھتے ہیں. تو واجبات نماز کیا ہے؟ الحمدللہ، یہ الحمد پڑھنا. دوسرا، اور اس کے ساتھ کوئی سورہ ملانا. فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا. الحمدللہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا. رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جسے جلسہ کہتے ہیں. پہلا قاعدہ کرنا. التحیات پڑھنا. لفظ سلام سے نماز ختم کرنا. امام کے لیے مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر اور جمعہ اور عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز کے ساتھ پڑھنا. وتر میں دعائے قنوت پڑھنا. عید میں 6 زائد تکبیر کہنا. یہ سب کیا ہے؟ واجبات ہیں. اگر اس میں الٹ پھیر ہو گیا یا یہ چھوٹ گیا تو اس میں لاسٹ میں آپ آخر کی رکعت میں آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. مفسدات نماز یعنی نماز کو توڑنے والی چیزیں. نماز میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے؟ بات کرنا، تھوڑی ہو یا بہت ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو.
اگر کسی نے نماز کے اندر بات کر لیا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. یعنی مثلاً کوئی نماز میں تھا اور کوئی باہر سے آیا سلام کر لیا اور نمازی نے کیا کیا, بے دھیانی میں اس کو جواب دے دیا. چھینکنے والے کے جواب میں یہ رحمک اللہ کہنا. یعنی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی جیسے چھینکے الحمدللہ کہے تو ہم فوراً یہ رحمک اللہ کہہ دیتے. اب کوئی نماز میں ہے اور اس نے کہہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. رنج کی خبر سن کر کسی نے کوئی خبر سنا دی غم کی اور نماز میں ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا, اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا, عجیب چیز سن کر سبحان اللہ کہنا. پانچواں ہے دکھ تکلیف کی وجہ سے کوئی ایسی آواز نکالنا جیسے کمر میں درد ہے, سر میں درد ہے, اب اٹھتے بیٹھتے وقت درد کی آواز نکالیں جس سے ایک الفاظ پیدا ہو جائیں تو اس وجہ سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں تراویح کی نماز میں قرآن سامنے کھول کر پڑھتے ہیں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ساتواں الحمد شریف یا سورہ وغیرہ میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اسی لیے جو ہے اس طرح جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں لکھی ہے. یعنی الحمد دیکھیں بہت ساری چیزوں کو ہمیں معلوم نہیں رہتا, اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھیں. لہنے جلی لہنے خفی بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں آگے جا کر کے. اور پھر اس کے بعد عمل کثیر مثلا ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. یا مثلا دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر لینا, یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے یا کوئی چیز بازو میں رکھی ہے اس کو ایک ہاتھ سے ہٹایا جا رہا ہے اور اتنی دیر ہٹا رہا ہے کہ بازو والا دیکھے اس کو یہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, شاید صرف بیٹھا ہوا ہے. یعنی ایسا کام کرنا اور اتنی دیر کام کرنا کہ سامنے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے, اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. تو اس سے بھی نماز کیا ہوتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. پھر اس کے بعد قصدن یا بھول کر کچھ کھا پی لینا, اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. قبلہ سے سینہ پھر جانا, درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف نکل جائے. یعنی رونا ایک الگ چیز ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جہنم کا تذکرہ آئے تو انسان روئے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اس قدر رونا کہ رونے میں ایک آواز پیدا ہو جائے, ایک حرف کی شکل لے لے تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز میں زور سے ہنسنا تو یہ بھی نماز کو کیا کر دیتا ہے, فاسد. اب نماز کی سنتیں کیا ہیں, یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا, مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا. ٹھیک ہے, دیکھیں تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا مردوں کے لیے تو یہ کہ کان کے لو تک اٹھاتے ہیں, لیکن عورتوں کے لیے صرف کندھوں تک ہے, کندھوں تک یا کندھوں کے نیچے. اور وہ بھی عورتیں جو ہے اپنا ہاتھ اوڑھنی کے اندر رکھیں, باہر سے اس طرح اللہ اکبر نہ کریں, اوڑھنی کے اندر ہاتھ کو لیں اور جو ہتھیلی ہے وہ سیدھا قبلہ کی طرف ہو, قبلہ رخ ہو, یعنی ایک دم سٹریٹ ایسے ہو جانا چاہیے. اس طریقے سے بھی کوئی اللہ اکبر اس طرح کر لیتے ہیں جو ہماری ہتھیلی کا رخ اس طرف جا رہا ہے, داہنے طرف جا رہا ہے تو سامنے کی طرف رکھنا اور اوڑھنی کے اندر رکھنا, کندھے تک یا کندھے کے نیچے تک اٹھانا, ہاتھ کو اٹھانا. پھر اس کے بعد مرد جو ہے اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں اور عورتیں ہاتھ کو سینے پر باندھیں. پھر اس کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا, پھر بسم اللہ پڑھنا. رکوع اور سجدہ کو جاتے وقت بلکہ ہر ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے تک اللہ اکبر کہنا. اور پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد کہنا. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ کہنا, باقی آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ کہہ سکتے ہیں. پھر سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العالی کہنا, باقی آپ کی مرضی ہے 5 بار 7 بار 9 بار جتنا آپ کہنا چاہیں, لیکن کم سے کم 3 بار کہنا ہے, یہ ادنا درجہ ہے. دونوں سجدوں کے درمیان تحیات کے لیے مردوں کو تو بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھنا ہے, اور عورتوں کو دونوں پیر سیدھے طرف نکال کر بیٹھ جانا ہے. درود شریف پڑھنا اور درود کے بعد دعا پڑھنا. پھر اس کے بعد سلام کے وقت سب سے پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا, پھر بائیں طرف. سلام میں فرشتوں اور مقتدیوں, یعنی اگر امام ہیں تو فرشتے اور مقتدی دونوں کی نیت کریں گے, ہم تو تنہا پڑھتے ہیں, ہم صرف فرشتوں کی نیت کریں گے. پھر نماز کے مستحبات کا بیان ہے. تو جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو روکنا چاہیے, یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کھانسی آ جائے تو آپ روکنے کی کوشش کریں, اور اگر پھر بھی نہ رکے
تو پھر انسان اپنے آپ کو ایسا بھی نہیں کہ ہلاکت میں ڈال لو، لیکن حتی الامکان اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکنے کی کوشش کریں، اور اگر آ بھی جائے تو ہاتھ سے جب کھڑے ہونے کی حالت میں جمائی آتی ہے یا کھانسی ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں قیام میں، باقی ہر رکن میں آپ جو ہے الٹے ہاتھ کا استعمال کریں گے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں یعنی قیام میں جب ہوتے ہیں تو ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، اور جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارے قدموں کی طرف، پیر کی طرف نظر ہونی چاہیے، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنی ناک پر نظر رکھیں، اور جب ہم بیٹھیں تو اپنی گود میں نظر رکھیں، ٹھیک ہے، تحیات میں جب بیٹھیں۔ پھر اس کے بعد نماز کے مکروہات ہیں، یعنی کوکھ پر ہاتھ رکھنا، نماز پڑھتے پڑھتے کوکھ پر ہاتھ رکھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کمر، نماز میں اس طرح کا کپڑا پہننا کہ بار بار تمہیں رکوع جانے میں بھی سمیٹنا پڑ رہا ہے، رکوع سے اٹھنے کے وقت بھی سمیٹنا پڑ رہا ہے، تمہارا دل بھی نہیں لگ رہا ہے، تو کپڑے کو بار بار سمیٹنا بھی کیا ہے؟ مکروہ۔ جسم یا کپڑے سے کھیلنا، یعنی دوپٹے کا کونا پکڑ لیا، کھیلنے میں لگ گئے، تو اس طرح یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نماز میں ہی انگلیوں کا چٹکانا، ایک انگلی میں انگلی ڈال کر کے اس طرح کرنا، پھر دائیں بائیں گردن موڑنا، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے اس طرح دائیں بائیں گردن کو موڑ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ پھر انگڑائی لینا، اور نماز کے اندر تو اور زیادہ بے حیائی ہے، تو اسی لیے کیا ہے؟ نماز کے اندر انگڑائی لینا مکروہ ہے۔ کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی اس طرح بیٹھنا جس طرح کتا بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے بعد بغیر عذر کے 4 زانوں یا آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا، یعنی ایسے 4 زانوں بیٹھ جانا، پلتی مار کر جس کو بولتے ہیں، تو نماز کے اندر صحیح سلامت ہونے کی حالت میں، تندرست ہونے کی حالت میں اس طرح بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ سامنے یا سر پر تصویر ہونا، یعنی جیسے آج کل لوگوں کو یہ تصویر وہ مراد ہے جو جاندار کی ہو، جاندار کی تصویر نہ بنانا جائز ہے، نہ لٹکانا، یہ تو اسی لیے تصویر کا سرہانے پر یا سامنے کی طرف ہونا، اور نماز پڑھو گے تو نہیں ہوگی۔ اور کتنے سارے لوگ آج مسلمان اپنے ہیں جو تصویر کو لٹکاتے ہیں، اپنی ہی تصویروں کو لٹکاتے ہیں، یا شادی کی تصویریں ہیں بڑی فریم کرواتے ہیں اور لگاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے آپ نماز کو جتنا اچھے سے اطمینان سے پڑھ سکتے، اسی لیے بعد میں کیا لکھا ہے کہ اگر بھوک کا تقاضا ہے، یعنی اگر کھانا تیار ہو گیا تو آپ پہلے کھانا کھا لیں تاکہ نماز اطمینان سے پڑھ سکیں۔ بہت سارے لوگ نہیں پڑھ کر ہی کھائیں گے تو آدھا ذہن تو بھوک میں لگا رہتا ہے کہ بھوک لگی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا کھانا ہے آ گیا ہے اور آپ کو پسند ہے اور نماز کا وقت بھی باقی ہے تو آپ پہلے کھا لیں، پھر اس کے بعد نماز ادا کریں۔ یعنی نماز کا مطلب یہ کہ آپ جتنا اطمینان سے ادا کریں گی اتنا زیادہ آپ کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ یہاں سے اذکار نماز مع ترجمہ شروع ہوگا، تو یہ انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے کو لیں گے۔ تو ہمیں نماز اتنی بہترین بنانا چاہیے جس میں قرآن کے الفاظ بھی اچھے ہو، اسی لیے قرآن کا حلقہ اسی لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم ہماری اتنی قرآن تو صحیح ہو جائے کہ نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ باقی کوشش پوری یہ کریں کہ ہماری پوری قرآن اچھی ہو جائے، کیونکہ قرآن کو آپ جتنا اچھا پڑھیں گے آپ کی نیکیاں بھی اتنی ہی اعلیٰ درجے کی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے نماز کو اور ٹھہر کے پڑھنا، یہ قاعدے کے حساب سے پڑھنا، مخارج کے حساب سے پڑھنا، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دیکھیں آپ ہو بہو قواعد یاد رکھیں نہیں رکھیں چلو یہ بھی چلے گا، لیکن کم سے کم کس قاعدے کو کس طریقے سے وہاں پر اپلائی کرنا ہے یہ ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے ہم اگر ایک ایک قاعدہ جو سیکھتے ہیں ہم جب ہم قرآن پڑھیں تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ شروع میں ایسا لگے گا کہ ایک پیج بھی پڑھنے کے لیے آپ کو کافی وقت لگ سکتا ہے اگر آپ قاعدے کے حساب سے پڑھیں گے، مخرج کے حساب سے پڑھیں گے، لیکن اگر ایک بار آپ کے قواعد اور مخارج ذہن میں بیٹھ گئے نا تو آپ اسپیڈ میں بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کے قواعد اور مخارج نہیں چھوٹیں گے، کیونکہ آپ کی اتنی عادت لگ جائے گی کہ بغیر ادا کیے ہوئے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے محنت بہت ضروری ہے۔ ہم ہر چیز میں جب محنت کرنے کو تیار ہیں تو قرآن تو ہمارے زندگی کا ایک مقصد ہے اور ہم مسلمانوں کا قرآن ہمارے لیے ایک ہدایت ہے۔ اب اس کو اچھے سے پڑھنا، اس پہ سیکھنا، یہ ہماری زندگی بھی اس میں لگ جائے نا تو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں 1 سال سے پڑھ رہی ہوں نہیں آ رہا ہے، میں 2 سال سے پڑھ رہی ہوں نہیں آ رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو لگا دیں،
آپ سیکھتے سیکھتے زندگی کو اس میں لگا دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. یہ کوئی ڈگری نہیں کہ 2 سال میں نہیں فارغ ہوئے تو تم پھر چانس ختم، ایسا نہیں ہے. یہ تو دنیا کا اصول ہے. لیکن ہم جو ہے جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کے لیے تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہم جتنے بھی اپنا وقت دے سکتے ہیں، اس وقت کو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اگر آپ قرآن کے لیے دیتے ہیں اور قرآن اگر صحیح کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی قرآن بہت اچھی بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو اجر دیں گے. دیکھیں شروع میں جب آپ سیکھتے ہیں اور اٹکتے ہیں نا تو اللہ آپ کو ڈبل دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک تو بندہ میرا مشقت کتنا اٹھا رہا ہے، اس کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے. یعنی شروع میں جب سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک آیت کو پڑھنے کے لیے اس کو 10 بار پھیرنا پڑتا ہے، اس کو 10 بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. شروع میں نا آپ عین، غین، فا، قاف یہ سب نکالیں گے نا تو تھوڑا سا حلق میں آپ کے تھوڑا سا اثر بھی پڑے گا. بعض اوقات درد بھی ہونے لگتا ہے اگر بچے بہت زیادہ پریکٹس کریں تو. یہ جو مشقت ہم اٹھاتے ہیں نا سیکھنے کے دوران تو ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم صحیح سیکھ جائیں گے جب جا کے ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے. جب بندہ سیکھنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر دیتے ہیں. ایک تو بندے کی کوشش پر اور دوسرا جو اس کو شروع میں جو تکلیف ہوتی ہے نا سیکھنے میں، اس تکلیف پر اللہ الگ سے اجر دیتے ہیں. تو ہمیں سیکھنے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. تو اسی لیے کوشش ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے. اور عربی اگر آپ سیکھنے میں لگ گئے، دیکھیں عربی ہم سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہماری بول چال عربی نہیں ہے. لیکن چونکہ حدیث میں کیا کہا گیا کہ عربی سے 3 کی وجہ سے اس سے محبت کیا کرو. ایک تو ہمارے نبی عربی ہیں، دوسرا قرآن عربی ہے، اور تیسرا اہل جنت کی زبان عربی ہوگی. یعنی جب سارے جنت میں چلے جائیں گے تو سب کی زبان پہ عربی ہی ہوگا. اب وہ آٹومیٹک اللہ کی طرف سے سب کو آ جائے گا. تو اسی لیے عربی سے جو ہے ہمیں محبت کرنی چاہیے. اور اسی لیے عربی میں برکت اتنی ہے کہ آپ کو کوئی سورہ اگر یاد کرنی ہے آپ رٹیں نہیں، خالی 1-2 مہینہ اسی سورے کو پڑھنا شروع کر دیں. یعنی ہر نماز کے بعد آپ پڑھ دیں کہ مجھے یہ سورہ یاد کرنی ہے، میں ہر نماز کے بعد پڑھ لیتی ہوں. آپ 1 مہینہ پڑھ کے دیکھیے آٹومیٹک آپ کی زبان پہ بیٹھ جائے گی. یاسین کوئی یاد نہیں کرتا لیکن زیادہ تر مسلمانوں کو یاسین یاد رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ روز ہیبٹ میں رہتی ہے. تو عربی کا یہ ضابطہ ہے کہ آپ جتنا اس سے رشتہ لگائیں گے اتنی ہی جلدی وہ آپ کے دل میں اتر جائے گی. تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی نمازوں سے لے کر کے قرآن کو، نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو، اور اپنے نماز کو صحیح کریں. دیکھیں پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ جو نماز صحیح سے نہیں پڑھتے اس کے وبال ہم نے پڑھے تھے کہ نماز پھر کالی سیاہ بن جاتی ہے. نماز جو ہے سیاہ بنا کر کے اسی نمازی کے منہ پر لپیٹ کر پھینک دی جاتی ہے. تو اسی لیے نمازی جب نماز اچھے سے نہیں پڑھتا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی سے پھر کوئی دکھ تکلیف اگر دور نہیں ہوتا تو اپنی نمازوں میں اور زیادہ درستگی لانے کی کوشش کریں اور زیادہ صحیح کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کوشش میں لگی ہوں، آپ میری کوشش کو کامیاب کریں، آپ میری محنت میں آپ میرا ساتھ دیں کہ جو میں سیکھنے آئی ہوں یا میں جو سیکھ رہی ہوں، یا اللہ اگر تو چاہے گا تو میں ضرور سیکھ لوں گی، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی. لیکن اللہ آپ مجھ پر اتنی رحم کریے کہ میں جس چیز کو سیکھنے کا شوق رکھ رہی ہوں یا اللہ وہ اس چیز کو میرے دل میں اتار دے. تو انشاءاللہ اللہ بھرپور، کہتے ہیں نا میرا بندہ 1 قدم میرے پاس چل کر تو آئے، میں 4 قدم اس کی طرف جاؤں گا. لیکن پہل ہم کو کرنی پڑے گی، شوق ہمیں دکھانا پڑے گا. تو ہمیں پہل کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کامیاب کریں گے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. درود شریف پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم.